بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئی جی پنجاب نگران وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب جناب عامر میر صاحب، بلال صدیق کمیانہ صاحب اور جو سی پی او لاہور ہیں، انہوں نے مل کے تینوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا ہے کہ گرفتاری دینی تو پڑے گی، گرفتاری تو ہوگی۔ ابھی 6 بجے جب یہ ولاگ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، یہ جب آپ یہ دیکھ پائیں گے تو اس وقت تک ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی رزلٹ سامنے آ چکا ہو، جو چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ، چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ عدالتی احکامات، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جو میٹنگ ہونی ہے یعنی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق جو اسٹریٹجی ہے، جو میکنزم بننا ہے، اس سے متعلق وہ میٹنگ ہے، اور وہ میٹنگ کا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ ابھی برآمد ہو جائے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید اپنی گرفتاری کو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ پہلے کہہ چکے ہیں، ایک طرح سے وہ سرنڈر کر چکے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر پہلے وہ کچھ صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے جو ایک بات میرے علم میں آئی کہ اے طے کہ تشدد میرے تے ہونا۔ اچھا، یہ وہی بات ہے ان کی، وہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سر، اس لیول کے لیڈر کے اوپر تشدد نہیں ہوتے۔ اچھا، جب تشدد ہوتے ہیں تو وہ کوئی 7 سال 6 مہینے واسطے بندہ اندر ہوئے تو پھر ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ سنا ہے کہ تھوڑا سا تشدد والا معاملہ جو تھا وہ جنرل فیض علی چشتی ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کوئی کیا تھا اس طرح کا معاملہ۔ یہ بات یہ سینہ گزٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر آپ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب غلطی کہاں پہ کر گئے، یہ ہمارا اصل موضوع ہے، اور اصل جو ہم نے بات کرنی ہے وہ اس ایشو کے اوپر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ویسے تو ان کی سیاسی تاریخ اگر ہم نکال کے دیکھیں تو اگر جنرل جو ہے اشفاق پرویز کیانی صاحب نہ ہوتے تو شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنتے۔ اگر میثاق جمہوریت نہ سائن کرتے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یعنی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف، اور آپس میں وہی تیم پٹاس ان کی رہتی، اور اس تیم پٹاس کا جو ہے وہ فائدہ وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہتی، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہ بنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو اتنا بوم نہ ملتا۔ لیکن اگر مل ہی گیا تھا بائی ڈیفالٹ تو پھر خان صاحب کوئی اسٹریٹجی اپناتے، کوئی ہوش مندی والی بات کرتے، کوئی چلتے طریقے کے ساتھ۔ اور دیکھیں، بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک لیول کے اوپر آ کے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، پارٹی چلا لی بچا لی۔ نواز شریف صاحب بھی ضیاء الحق صاحب کی پیداوار تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو یہ دل آزاری ہوگی ان کی، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو کہہ رہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بتدریج علیحدہ کیا، اور پارٹی بنائی، سنبھالی، چلائی۔ اور وہ پارٹی جو 1993 سے نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ ہونے کی ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے جو دستوری کردار ہے اس تک، پہلی لڑائی سر جو تھی غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ ہوئی، وحید کاکڑ صاحب آئے درمیان میں، پھر مطلب 2 دفعہ وہ نکالے گئے، بلکہ 3 دفعہ نکالے گئے، اور 2 دفعہ جلا وطن ہوئے۔ مطلب آپ کے سامنے ہے، یہ ساری ہسٹری ہے، لیکن انہوں نے پارٹی بچا لی، کم از کم انہوں نے وہ جو تشخص تھا وہ بچایا بھی، چلایا بھی۔ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ، سر پارٹیاں دیر سے بنتی ہیں، دیر سے ختم ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن پہلے تک اگر خود گرفتاری دے دیتے تو اکیلے جیل جاتے، واپس آ جاتے۔ جیل بھی کیا جانا تھا، عدالت میں پیش ہونا تھا، بات ختم ہو جانی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے پورا اہتمام کیا کہ پارٹی کا جو فرسٹ ایئر ہے وہ پورے کا پورا تن دیا جائے، تن دیے باد مخالف، یعنی انہوں نے پورا بندوبست کیا کہ سیکنڈ ایئر پوری کی پوری پکڑی جائے۔ اب یہ 2 دن جو تماشا لاہور میں چلا ہے، جو وائلنس ہوا ہے، اس وائلنس میں سب کے نام آ رہے ہیں، اور یہ سارے وہاں پر موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں، وہ شاہ فرمان صاحب ہوں، مطلب آپ نام لیں۔ اور سیاڑا کون نکلے ہے؟ سیاڑا نکلے ہے جناب فواد چودھری، وہ ادھر ادھر بدرو کی طرح بھٹکتے رہے ہیں، اور شیخ رشید، یہ 2 اسلام آباد ادھر ادھر رہے، لاہور میں بھی آئے، لیکن یہ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آئے، اس طرح سے ایکٹیو عدالتوں میں پھرتے پھرتے رہے فواد چودھری صاحب۔
کیونکہ ان کو پتا تھا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ کسی اور طرف سے کھیلتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب منظر سے غائب رہے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی منجی سر پوری طرح ٹھکنی ہے. یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا. کیوں ٹھکنی ہے یہ ایک پورے کا پورا اس پر پھر کبھی بیٹھ کے اس پر گفتگو کریں گے. لیکن جو موضوع ایک گفتگو ہے کہ عمران خان صاحب کی ناکامی اس وجہ سے ہوئی یا کس وجہ سے ہوئی, وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے وائلنس کو گھسایا اپنی پارٹی کے اندر, اسٹریٹجی کے اندر. اور یہ کیوں گھسایا؟ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ جناب پاکستان کی ریاست کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیں گے. ان کو لگ رہا تھا کہ حافظ صاحب, یعنی کہ جو ہمارے کون سے حافظ صاحب, چیف آف آرمی سٹاف, ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا بندوبست پیچھے کیا ہے, میرے پاس جو فورس ہے وہ کون سی فورس ہے, میں لاہور کی سڑکوں کے اوپر کس طرح کا کوہرام مچا سکتا ہوں اپنی جو بھی فالوئنگ ہے اس کے ذریعے. تو وہ سر وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے. اس میں اب تھوڑا سا ٹرک ہے یا ایک جو ہے نا ٹوسٹ, وہ کیا ہے ٹوسٹ, یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو بڑی اچھی طرح پتا تھا, یا پاکستان کی فوج کو بڑی اچھی طرح پتا ہے, اور وہ اس کے اوپر نوٹس بھی لے چکے ہوئے ہیں. نوٹس سے مراد یہ ہے کہ کوئی کاروائی نہیں لیکن سدے باب, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور دی گریٹ جنرل فیض حمید صاحب نے یہ جو طالبان کو پاکستان میں واپس لا بسایا ہے, اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہونا ہے, یا اس سے ان کی لائلٹی کس کے ساتھ جائے گی. ظاہر ہے جنرل فیض صاحب کے ساتھ جائے گی, ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جائے گی. پاکستان کی ریاست کو تو طالبان جو سمجھتے ہیں یا جو شدت پسند ہیں, ہم یوں چلے کہہ لیں, وہ جو پاکستان کے متعلق جو کہتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور پاکستان کی ریاست نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے, یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی سابق وزیر اعظم ان کو ریاست کا یا پاکستان کی ریاست کی جو پالیسی تھی, اسٹیٹڈ پالیسی, اس سے یو ٹرن لے کے کوئی جرنلز کے ساتھ مل کے وہ ان کو دوبارہ سے آباد کرتا ہے, تو وہ ان کی مرہون منت ہے, وہ احسان مند ہیں ان کے, تو وہ ان کو پے بیک کریں گے. کس طرح کریں گے سر؟ یہ ایک ٹویٹ ہے جو ڈیلیٹ کر دیا ہے ملیحہ ہاشمی جو ہے خاتون, یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ ایک دفعہ میں آپ ٹی وی میں ہوتا تھا, کرنٹ افیئرس کو میں دیکھ رہا تھا, وہاں پر انیک ناجی ہمارے دوست ہیں, ان کے توسط سے یہ خاتون جو ہیں وہ ہمارے پاس آئی. رؤف صاحب نے ان کو میرے پاس بھیجا کہ جی کہ ان کا آڈیشن لیں, تو ہم نے ان کا آڈیشن لیا, لیکن وہ بات مطلب وہ نہیں بن سکی, کیونکہ میں نے کہا کہ یار کہ اس کے علاوہ پھر کامران بٹ صاحب تھے ہمارے دوست, ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے, انہوں نے بھی آڈیشن لیا, تو ان کا خیال تھا کہ ان کی جو ہے نا وہ ڈیپتھ ذرا کم ہے, وہ ایک پولیٹیکل ڈیپتھ بھی ہوتی ہے, تو وہ یہ خاص سطح تک اٹکی ہوئی تھی. تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی وہ فین ہے یا جو بھی ہے, یا پی ٹی آئی کی کارکن ہے, یہ میرے تب نالج میں نہیں تھا, یہ تو بعد میں پتہ چلا. تو وہ ملیحہ ہاشمی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ وائرل ہوا ٹویٹ, 40,500 ویوز ہوئے اس کے, اور 1846 ری ٹویٹس ہوئے, 67 کوٹس ہوئے, اور انہوں نے لکھا کہ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا زیادہ ہے. ویری گڈ, اچھی بات ہے جی. خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے. کہاں سے؟ خیبر پختونخوا سے. آج پولیس رینجرز نے لا قانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے. ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی, دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا. آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے, وہ غلطی مت کرنا. یہ ہیلی کاپٹر کا علاج یہ غالباً جب 10 اپریل پچھلے سال عمران خان صاحب جب کرسی نہیں چھوڑ رہے تھے اور اسمبلی کو وہ لٹکا رہے تھے معاملے کو عدالتی احکامات کے باوجود, تو تب وہ ہیلی کاپٹر والے قصے بڑے چلے تھے. تو یہ اس کی بیسیکلی تصدیق کر رہی ہیں کہ تب تو عمران خان صاحب کو چپیڑیں پڑ گئی تھیں, ہون کوئی خان صاحب نے چپیڑ مار کے دکھائی, یہ وہ کہہ رہی ہیں. کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہم نے طالبان بسائے ہوئے تھے, وہ طالبان عمران خان صاحب کا تحفظ کرنے وہ پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت یعنی کہ آج تک ابھی تک وہ وہیں پہ ہیں. 2 دن پہلے یہ میں نے بربنائے اطلاع آپ سے گزارش کی تھی کہ 50 اور 60 کے درمیان کچھ ہائیلی ایکوپڈ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افراد وہاں پر عمران خان صاحب کا لاسٹ سیکیورٹی سرکل ہیں. تو وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اگر ان کو ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو جواب دیا جاتا ہے تو پھر بندے مریں گے.
اور ادھر سے بھی کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آج آئی جی اور وزیر اطلاعات و نشریات نے اور سی سی پی او نے کہا کہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی یہ تھی کہ ہتھیار نہیں لے کے جانے، وہاں پر جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہم نے ہونے دینا، نہ اس طرف کا نہ اس طرف کا، اس لیے ہم نے ریسٹرین شو کیا، یہ ان کی پالیسی تھی، اس لیے وہ واپس آئے اور عمران خان صاحب کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب ایکسپوز ہوئے، بری طرح ایکسپوز ہوئے۔ تو یہ خاتون نے جو ہے ٹویٹ یہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب جناب عامر میر صاحب کہ وہاں پر ایک بندہ ہم نے لوکیٹ کیا ہے، پکڑا ہے، پکڑنے سے مراد ہے کہ ہم نے نشاندہی کر لی ہے، وہ صوفی محمد کا قریبی ساتھی تھا، اور یہاں پر وہ لوگوں کو پاکستان پنجاب پولیس، کے پی کے پولیس یا جو بھی کہہ لیں، وہ اسلام آباد پولیس، وہ ان کے اوپر حملے کروا رہا تھا، ہلا شیری دے رہا تھا۔ اس طرح کی لاتعداد ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر سرکل کر رہی ہیں، زمان پارک کے باہر کی ہیں، کچھ تو آپ نے دیکھی ہیں اور کچھ آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ پٹرول بم اندر سے پھینکا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے گھر سے، اور وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کے سامنے وائلنس ہو رہا تھا اور وہ گائیڈ کر رہے تھے، ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ وائلنس ہو رہا تھا، یعنی کہ پوری قوم نے دیکھا کہ اندر سے وہ حملہ ہو رہا ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آئے، خان صاحب نے روکا نہیں ہے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ چونکہ سائیوں کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اصل فورس کون سی ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، تو یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ان کی بنیادی غلطی، جو انہوں نے وائلنس گھسانے کی کوشش کی اور کیا، وائلنس کیا۔ یہ وہ جرم ہے سر جو جرم معاف نہیں ہونا، کیونکہ ایویڈنس بڑی خوفناک آ چکی ہوئی ہے۔ درخت کاٹتے ہوئے کہ ڈنڈا، وہ والا بندہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا صوفی محمد والا بندہ لوکیٹ ہو چکا ہے۔ ابرار الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو میں کہ ہمارے پاس خودکش حملہ آور ہیں۔ پھر غلیل والے آپ نے دیکھے، جو یہ غلیل جو ہے یہ سننے میں بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن یہ گولی کی طرح بنٹا لگتا ہے، وہ کنچا۔ جب وہ بلیل میں یہ ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ، وہ ایک بندہ آڈیو نوٹ بھیج رہا ہے کہ میں پشاور سے 50-60 غلیلے لے کے آ گیا ہوں، اور یہاں پر لاہور میں تو کسی کو چلانی نہیں آتی، تو جس نے ٹریننگ لینی وہ آ کے لے۔ پٹرول کا ڈرموں کے ڈرم، وہ ویسے تو ایک ہی ڈرم ابھی تک میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کوئی سپلائی لائن ہوگی۔ پورا بندوبست خان صاحب نے کیا ہوا تھا، خانہ صاحب کہنے لگا سی کہ انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا وائلنس کا، اس کے شواہد مل چکے ہوئے ہیں۔ تو پیچھے کہانی کوئی نہیں رہے گی جو عمران خان صاحب کو بچا سکے۔ عمران خان صاحب کو اینٹی اسٹیٹ یا سول وار یا خانہ جنگی کے جرم کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اس الزامات کا سامنا کرنا پڑنا ہے جن کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ اور پھر جو اندر کھاتے وہ جو طالبان جو تھے، جو ان کی حفاظت کر رہے تھے، ان کو جس طرح یوز کر رہے تھے، یہ خان صاحب کے گلے پڑ گئے ہیں، خان صاحب کی جان نہیں چھوٹنی۔ اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ کس کے ساتھ مل کے کر رہے تھے؟ سر اپنے پرانے پارٹنر کے ساتھ کے مل کر رہے تھے، اور یہ ٹیلی فون جب پکڑے جائیں گے ایویڈنس آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایویڈنس موجود ہو اور وہ ہوگی۔ میں آپ کو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ہر شیئر کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ بات سر جو ہے وہ جو اتحاد شروع کیا تھا عمران خان صاحب نے فیض بھائی، یعنی جنرل فیض کے ساتھ جو ان کی وہ پارٹنرشپ جو چلی تھی، پاگا داڑی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، یہ وہ اتحاد تھا جس نے لاہور میں ایک طرح سے خانہ جنگی چھیڑنے کی ایک مذموم اور ایک ناپاک جسارت کی، اور عمران خان صاحب نے ولفلی کی۔ یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے، یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ سیاست میں تشدد نہ انوالو کرتے، اس کو نہ لے کے آتے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بچت کے، بلکہ یقیناً ان کی بچت کے راستے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو اب اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب وہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے سکون کے ساتھ بس جیل جا رہے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سر جو جان گے، جیل کہنا اور ہوتی ہے، جیل بھگتنا اور بات ہوتی ہے۔ خان صاحب کو یہ جب سمجھ آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔